معاشرے میں جو معمولات ہمارے اور آپ کے روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں اس میں مختلف پہلو ہیں، اور اس میں پھر مختلف ابواب ہیں۔ باب العبادات ہیں، باب الاخلاق ہیں، باب المعاملات ہیں۔ یہ ساری ترتیب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آتا رہے۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ باب العبادات میں سے بہت ہیں، عبادات تو بہت ہیں، اس میں ہم نے صرف آداب قرآن اور آداب تلاوت قرآن، یہ بنیادی طور پہ دو چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں قرآن کے آداب کو سمجھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے، اور جن انوارات الہی کے مشاہدے کتاب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ نہ لا سکے، اللہ نے تجلی فرمائی تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جس انوارات الہیہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ نہ لا سکے، اللہ نے وہ انوارات اس قرآن مجید کے الفاظ میں محفوظ کر کے اس امت کو عطا کر دی۔ اس میں وہ انوارات ہیں، اللہ کی ذات کی تجلیات۔ تو ہم قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھائیں، اور پھر جب قرآن پڑھیں گے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کے اثرات و برکات بھی نصیب ہوں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ تو اس کا جتنا ادب و احترام کریں اتنا ہی کم ہے۔ یہ ادب نہیں ہے ریشمی غلاف میں لپیٹ لیا اور اوپر الماری میں رکھ دیا، اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یا صرف یہ ادب نہیں ہے کہ اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگا لیا، بس رکھ دیا، پڑھے گا کوئی اور آ کے۔ بھائی مسلمان نے پڑھنا ہے نا، ہم خود پڑھنے والے بنیں، اس کو سیکھیں۔ ایک تو اس کے ظاہری الفاظ کو سیکھیں کہ قاری صاحب کے ساتھ ٹائم لگائیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا، وہ تو ہم سیکھتے ہیں۔ قرآن بغیر سیکھے کیسے آئے گا؟ پھر غلط ہی پڑھیں گے نا۔ تو صحیح پڑھنا سیکھیں اس کو، پھر اسے اسی ترتیب سے تلاوت کا اہتمام رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ اس کے معانی اور مطالب کو سمجھیں۔ یہ اس کے آداب ہیں کہ قرآن کو سمجھیں بھی صحیح، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے ہمارے پاس، تو اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آج اگر مجھے انگلش نہیں آتی، انگلش میں کوئی لیٹر آ جائے میرے پاس، جب تک میں کسی سے اس کو پڑھوا نہ لوں، سمجھ نہ لوں، مجھے تو سکون نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا، کوئی ضروری بات ہوگی، کوئی میرے فائدے کی ہوگی۔ تو اس میں اللہ نے اپنا پیغام اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے، ہمارے فائدے کے لیے ساری باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام صرف مولویوں کا نہیں ہے، یہ مطلق مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو مسلمان ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے والا اور قرآن کو صحیح سمجھنے والا ہو۔ تو ہم وقت نکالیں، ابھی نہیں تو عید کے بعد ہم اپنا نظم ترتیب بنائیں اور قرآن کا ترجمہ شروع کریں، اس کو پڑھنے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تراجم جو ہر اعتبار سے صحیح ہیں ان کا ہم مطالعہ رکھیں۔ مثال کے طور پہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ترجمہ ملتا ہے۔ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ترجمہ بھی ملتا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے بیان القرآن۔ اس میں اردو تو ذرا جیسے اس کتاب کی اردو ذرا ہے نا، تھوڑا عام ترتیب سے نہیں پڑھے جاتے، کیونکہ زیادہ تر پہ یہی ہوتا ہے کہ الفاظ کھائے جاتے ہیں، وہ زبر زیر میں وہ غلط پڑھے جا رہے ہیں سارے الفاظ۔ تو معرف القرآن بہت آسان اردو میں ہے، اور بیان القرآن حضرت تھانوی صاحب کا، لیکن وہ ہے واقعی مطالعے والا کی تفسیر ہے۔ تو یہ آپ ایک تو تراجم رکھیں، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر اپنا ذوق ہے کہ ہم نے خود دیکھنا ہے، پڑھنا ہے،
بغیر استاد کے ویسے صحیح پڑھا نہیں جاتا. آپ باقاعدہ ترجمہ سیکھیں پھر اپنا مطالعہ رکھیں. تو صحیح پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا، یہ دو چیزیں. آج ہم نے قرآن کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ قسمیں کھانے کے لیے، لوٹے پہ پھرانے کے لیے، مردے کو ہوا دینے کے لیے، پھال نکالنے کے لیے. قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہو اور اس کام کے لیے کہ تم اس سے پھال نکالو. جی یہ قرآنی پھال ہے، قرآنی پھال بھی ناجائز ہے. تمہیں کس نے کہا؟ صرف وہ طوطے کا پھال ناجائز اور یہ ناجائز ہے. قرآن اس لیے تھوڑی آیا کہ اس سے پھال نکالتے پھرو. یہ قرآن کی بیت بھی ہے. لوٹے پہ پھراتے ہیں، لکھ کے ٹوٹی میں رکھ دیں گے، جی چور کا نام معلوم کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی دولت اس کام کے لیے رب نے بھیجی ہے ہمارے پاس. پڑھنا ہمیں نہیں آئے گا، یہ باقی سارے کام میں کروں گا قرآن سے. قسمیں کھاؤں گا تو قرآن اٹھاؤں گا. قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم قسمیں اٹھائیں اور ہم پھال نکالیں، لوٹے پہ پھرائیں، چور کا نام معلوم کریں. تو اب بھی اگر ہم قرآن کی عظمت کو نہیں جانیں گے تو کب جانیں گے؟ اب تو باتیں شروع ہیں، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، حالات سارے بدل رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں. ہم نے ابھی تک قرآن کی عظمت کو ہی نہیں سمجھا. تو کائنات کی زندگی ختم ہو رہی ہے. اس لیے ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو سمجھے بھی اور اس کی عظمت کو بھی جانیں. قرآن تو پیغام درس، کردار کا درس دیتا ہے، کردار کا پیغام دیتا ہے. آج اگر کوئی دیندار ذہن رکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ قرآن اٹھائے گا تو بیٹے کا نام رکھنے کے لیے. جی بیٹے کا نام رکھنا ہے، کوئی قرآن والا نام بتانا، اور قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کے ساتھ جوڑے گا نہیں، نام قرآن والا ہو، نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ کسی سے پوچھو نام کیا ہے؟ جی ابراہیم. یقیناً قرآن والا نام ہے. قرآن سے جڑا نہیں تو کردار میں پورا نمرود ہوگا. کیا فائدہ ہوا؟ نام کیا ہے؟ محمد موسیٰ. کردار میں پورا فرعون ہوگا. نام کیا ہے؟ غلام رسول، غلام مصطفیٰ. قرآن والے نام ہے خوبصورت. قرآن سے جڑا نہیں تو کردار میں پورا ابو جہل ہوگا. اصل چیز تو کردار ہے. ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. تو ہم نے قرآن کی عظمت کو بھی جاننا ہے، اس کے الفاظ کو سمجھنا ہے، معنی سمجھنا ہے، اور اس کی شان و شوکت اور عظمت کو سمجھنا ہے. یہ تو قرآن کی عظمت ہے. اسی طرح آداب تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے بھی آداب ہیں. جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، یہ اللہ کی بولی بولتا ہے، رب کی بولی بولتا ہے. اللہ کو بڑا پیار آتا ہے کہ میری بولی بول رہا ہے. اس لیے ہم صبح شام بولیں، دن و رات بولیں. ان دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں. بڑے حضرات تو اپنے وظائف بھی موقوف کر دیتے. تلاوت قرآن، ہر چیز سے زیادہ قرآن کی تلاوت. تو یہ اللہ کی بولی ہے، یہ بندہ اللہ کی بولی بولتا ہے. ہر جگہ ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے. لیکن تلاوت کے آداب ہیں. دیکھیں، ایک ہے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں، ایک ابتدائی قرات ہے، ایک ابتدائی سورت ہے. ابتدائی قرات یہ محل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا. آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے، قرات یعنی تلاوت اعوذ باللہ پڑھیں. بسم اللہ نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، اگر پڑھ لو گے تو بہت بہتر. عمومی طور پہ دونوں پڑھی جاتی. اور جو ابتدائی صورت ہے آپ کی ابتدائی صورت، وہ محل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. ابتدائی قرات تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ، صورت کی ابتدا میں بسم اللہ. اب اگر آپ کی تلاوت ہی صورت کی ابتدا سے ہو رہی ہے تو دونوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے. تلاوت کرتے کرتے صورت کے درمیان میں آپ نے کہیں تلاوت روک لی، کوئی پیغام آ گیا، کوئی بات آ گئی، کوئی اور مسئلہ آ گیا. اب جب آپ دوبارہ شروع کرو گے یہ ابتدائی قرات درمیانی صورت ہے، صورت کے درمیان میں ہے، لیکن آپ کی تلاوت کا آغاز پھر دوبارہ وہاں سے ہو رہا ہے. تو یہاں آپ اعوذ باللہ پڑھو گے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ چھوڑ دیتے ہیں.
بھئی جہاں اعوذ باللہ کا محل ہے وہاں تو پڑھو نا کم از کم. ٹھیک ہے دونوں پڑھ لو تو بہت بہتر، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آداب یہ ہے کہ محل کو سمجھو. جب آپ کی تلاوت شروع ہوگی تو یہ اعوذ باللہ کا محل ہے، اور اگر وہ تلاوت سورت سے شروع ہوگی تو وہ بسم اللہ کا محل ہے، تو دونوں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور دوسرے کہ اس کے جو علامات ہیں، رموزات ہیں، قرآن کے آخر میں عام طور پہ درج ہوتے ہیں. کہیں تھوڑا رکنا ہے، کہیں زیادہ رکنا ہے، کہیں ملا کے پڑھنا ہے. یہ ساری ترتیبیں ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. یا تو قاری صاحب سے پڑھیں، سمجھ لیں گے، نہیں تو کم از کم اس کا مطالعہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں. بہرحال وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول آخر میں نقل کیا گیا ہے کہ قرآن زیادہ پڑھنے کے خیال نہ کریں، اسے ادب و احترام سے پڑھنے کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مقدار نہیں ہے، معیار ہے. اتنے قرآن پڑھے ہیں لیکن پتہ نہیں پڑھا کیسے ہوگا. اگر ادب سے پڑھیں گے، صحیح ترتیب سے پڑھیں گے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں گے کہ رب سے میں ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ میرا کلام سن رہا ہے، اس کیفیات پہ اجر اور زیادہ ہوگا. تو قرآن کا بھی احترام کریں، قرآن کے پڑھنے کے آداب کو بھی سمجھیں. دوسری اس باب میں ہم نے آداب مسجد اور آداب وضو کی ترتیب تھی. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، ادب و احترام کا بھی خیال رکھیں. سوئیں تو چادر بچھائے بغیر نہ لیٹیں، اسے کوئی نہ کوئی اپنی چادر رومال ضرور ہو. اور یہاں عام سٹائل نہ ہو جیسے ہمارے گھر میں اپنے کمروں میں ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی تھوڑا دھیان ہو. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. متقفین کے لیے گنجائش ہے، لیکن ہم نے یہاں کے ادب کا خیال رکھنا ہے، اور یہاں کی صفائی کا بھی ہم نے خود خیال کرنا ہے. مسجد کی صفائی کا خیال کریں گے، اللہ میرا آپ کے دل کو صاف کر دے گا. بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے جو مسجد کو صاف رکھتا ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے بیوی بڑی خوبصورت دے گا. یہ لکھا ہے علماء نے. ہاں جی، مقصد یہ کہ اللہ کے گھر کا خیال کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں دیتا ہے. تو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، ان دنوں میں کریں گے بس تو بعد میں بھی ہمیں توفیق ملے گی تلاوت کی. کوشش یہ کریں کہ ہماری عادت بن جائے ان دنوں میں قرآن پڑھنے کی، اور بعد میں ہمارے پاس وقت اور بھی ہوگا تو ہم ترجمہ کی کوشش رکھیں، اس کے سمجھنے اور سیکھنے کی. قرآن کے ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ کم از کم 10 نیکیاں دیتا ہے. اب الف جب ہم پڑھیں گے تو الف 3 حروف سے مرکب ہے. آپ الف لکھو، الف لام فا، تو آپ نے الف پہ تلفظ کیا، حقیقت میں تین الفاظ پہ آپ نے حروف پہ تلفظ کیا. تو یوں سمجھو کہ 10 اور 10 30 نیکیاں کم از کم ایک لفظ پہ ہو گئے. لام پڑھو گے تو لام الف میم 3 حروف، میم میں میم یا میم 3 حروف. تو یہ تو نیکیاں کمانے کا ایک ذخیرہ ہے.
بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ادب نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کر لیں پھر آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ قرآن کا تعلق عطا فرما، قرآن کی شفاعت نصیب فرما، قرآن کی سمجھ اور قرآن کی ادب و احترام نصیب فرما، یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کی قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یا اللہ قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، یا اللہ تجھے پانے آئے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، دین دنیا کی عزت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، اللہ جن کی جو پریشانی ہے دور فرما دے، جو مشکلات ہیں آسان فرما دے، جو بیماری ہے شفا عطا فرما دے، اللہ جو شرعی حاجات ہیں پوری فرما دے، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبولیت عطا فرما، اللہ ہمارے اس عمل کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم